بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے شہروں کے ناموں کے پیچھے چھپے حقائق۔ اسلام آباد سن 1959 میں مرکزی دارالحکومت کا علاقہ قرار پایا۔ اس کا نام مذہب اسلام کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ راول پنڈی یہ شہر راول قوم کا گھر تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ کراچی تقریباً 2200 سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی۔ 1947 سے 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ لاہور ایک نظریے کے مطابق ہندوؤں کے دیوتا راما کے بیٹے لاوا کے بعد لاہور نام پڑا۔ لاوا کو لو سے پکارا جاتا تھا اور لو لاوا کے لیے تعمیر کیا جانے والا قلعہ لو آور سے مشہور ہوا، جس کا واضح معنی لوہ کا قلعہ تھا۔ اسی طرح صدیاں گزرتی گئیں اور پھر لو آور لفظ بالکل اسی طرح لاہور میں بدل گیا، جس طرح سیوستان سبی اور سیالکوٹ کوٹیا اور پھر کوئٹہ میں بدل گیا۔ اسی طرح ایک اور نظریے کے مطابق دو بھائی لاہور اور کاسو دو مہاجر بھائی تھے جو سرزمین پر آئے، جسے لوگ آج تک لاہور کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بھائی کاسور نے پھر قصور آباد کیا، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی قصور پڑا، جبکہ دوسرا بھائی اس کے اندر شہر سے 3 میل دور اچھرا لاہور کو اپنا مسکن بنایا، اور بعد میں اسی لاہور کی وجہ سے اس شہر کا نام لاہور پڑ گیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اچھرا کی حدود میں کئی ہندوؤں کی قبریں بھی ملی۔ حیدرآباد اس کا پرانا نام نیرو کوٹ تھا۔ کلہوڑوں نے اسے حضرت علی علیہ السلام کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کلہوڑوں نے سن 1768 میں رکھی۔ پشاور لوگوں کی نسبت سے اس کا نام پشاور پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا۔ کوئٹہ لفظ کوئٹہ کواٹا سے بنا ہے، جس کی معنی قلعے کے ہیں۔ بگڑتے بگڑتے یہ کواٹا سے کوئٹہ بن گیا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام پر ہے۔ ٹوبا تالاب کو کہتے ہیں۔ یہ درویش صفت سکھ ٹیکو سنگھ شہر کے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا اور ٹوبا یعنی تالاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا تھا اور اسٹیشن آنے والے مسافروں کو پانی پلایا کرتا تھا۔ سعادت حسن منٹو کا شہر آفاق افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ بھی اسی شہر سے منسوب ہے۔ سرگودا یہ سر اور گودا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر یعنی تالاب کو کہتے ہیں اور گودا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، اسی لیے اس کا نام گودے والا سر بن گیا، بعد میں سرگودا کہلایا۔ سن 1930 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ بہاولپور نواب بہاول خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بہاولپور کہلایا۔ مدت تک یہ ریاست بہاولپور کا صدر مقام رہا۔ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قائم تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ ملتان کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 44,000 سال قدیم ہے۔ البیرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری کرت سگیا کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے۔ فیصل آباد اسے ایک انگریز سر جیمز رائل گورنر پنجاب نے آباد کیا۔ اس کے بعد اس کے نام پر اس شہر کا نام رائل پور تھا، بعد ازاں سعودی فرمان روا شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ رحیم یار خان بہاولپور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا۔ عبدالحکیم جنوبی پنجاب کی ایک روحانی بزرگ ہستی کے نام پر یہ قصبہ آباد ہوا، جن کا مزار اسی قصبے میں ہے۔ ساہیوال یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا، اسی لیے ساہیوال کہلایا۔ انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر منٹگمری کے نام پر منٹگمری کہلایا۔ نومبر سن 1966 صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا۔ سیالکوٹ 22,000 سال قبل مسیح
راجہ سلکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس کا نام سیال کوٹ رکھا گیا۔ گجرانوالا، ایک جاٹ ثانی خان نے اسے سن 1365 میں آباد کیا اور اس کا نام خان پور رکھا۔ بعد ازاں امرتسر سے آ کر یہاں آباد ہونے والے گجروں نے اس کا نام بدل کر گجرانوالا رکھ دیا۔ شیخو پورہ، مغل حکمران نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیا جانے والا شہر۔ اکبر اپنے چہیتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا اور اسی کے نام سے شیخو پورہ کہلایا۔ ہڑپا، یہ دنیا کے قدیم ترین شہر کا اعزاز رکھنے والا شہر ہے۔ ہڑپا ساہیوال سے 12 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ موہنجو دڑو کا ہم اثر شہر ہے جو 5000 سال قبل اچانک ختم ہو گیا۔ رغوید کے قدیم منتروں میں اس کا نام ہری روپا لکھا گیا ہے۔ زمانے کے چال نے ہری روپا کو ہڑپا بنا دیا۔ ٹیکسلا، گندھارا تہذیب کا مرکز، اس کا شمار بھی دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ راول پنڈی سے 22 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سن 326 قبل مسیح میں یہاں سکندر اعظم کا قبضہ ہوا۔ بہاول نگر، ماضی میں ریاست بہاول نگر کا ایک ضلع تھا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی یعنی پنجم کے مورث اعلیٰ کے نام پر بہاول نگر نام رکھا گیا۔ مظفر گڑھ، والی ملتان نواب مظہر خان کا آباد کردہ شہر۔ سن 1880 تک اس کا نام خان گڑھ رہا۔ انگریز حکومت نے اسے مظفر گڑھ کا نام دیا۔ میاں والی، ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے موسوم شہر۔ میاں والی 16ویں صدی میں آباد کیا گیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان، پاکستان کا یہ شہر اس حوالے سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کی سرحدیں چاروں صوبوں سے ملتی ہیں۔ جھنگ، یہ شہر کبھی چند جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سرجا سیال نے رکھی تھی اور یوں یہ علاقہ جنگی سیال کہلایا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جنگ رہ گیا۔ بنو، بنو کا پرانا نام ایڈورڈ آباد تھا۔ ایڈورڈ آباد میں ایک عورت تھی جو بہت مشہور تھی۔ اس کا نام بنو تھا، جو اس شہر کے نام سے مشہور ہوا۔